اور اس کی جھوٹی باتوں کا یقین کر لیتا ہے۔ تو دوسری طرف چاغری صاحب کے خیمے میں کراجہ خاتون کی خوشخبری کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور تمام لوگ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سلیمان اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہو، کیونکہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر بیٹا ہوتا ہے تو وہ نعمت ہے۔ اور پھر چاغری صاحب سلیمان سے کہتے ہیں، اگر تمہارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ہمارا وارث ہوگا اور ہماری سلطنت کو آگے لے کر جائے گا، اور اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو تم اس کے ساتھ مل کر ایک نیا وطن بناؤ گے۔ اسی دوران کنک قبیلے میں نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اپنے خیموں سے باہر نکل کر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی چاغری صاحب اپنے خیمے سے باہر جاتے ہیں تو ایک سپاہی انہیں بتاتا ہے کہ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کو غزنی میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنے کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی چاغری صاحب اور سلیمان پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر چاغری صاحب اس سپاہی پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں، بھلا کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ سلطان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میرا بہادر بیٹا ایسی گھٹیا حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو معصوم لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے والوں میں سے ہے۔ سلیمان بھی یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میں تب بھی یقین نہیں کروں گا کہ الپرسلان کسی معصوم کی جان لے سکتا ہے۔ بالآخر چاغری صاحب اربسکان سے کہتے ہیں، میرا گھوڑا فوری طور پر تیار کیا جائے، ہم سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بازنطینی گورنر جیوجن اور جنرل دوکاس سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ ماریا پر خواہ شک کر رہے ہو۔ میں نے ماریا کی بچپن ہی سے پرورش کی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ترکوں سے نفرت کرتی ہے اور وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ جنرل دوکاس یہ سن کر کہتا ہے، میں نے ماریا کی آنکھوں میں ترکوں کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے نفرت دیکھی ہے، وہ تمہیں مارنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں ایک نہ ایک دن اس بات کا احساس ہو جائے گا، تم ماریا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو، وہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ غدار ہے۔ لیکن بازنطینی گورنر اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن میں ماریا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی جنرل دوکاس وہاں سے جاتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی بازنطینی گورنر کو بتاتا ہے کہ الپرسلان اور اس کے ساتھیوں کو بسط کے علاقے میں معصوم لوگوں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بڑی رحمی سے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالا۔ اور پھر بازنطینی گورنر اس سپاہی کو اس کمرے سے جانے کا اشارہ کرتا ہے تو جوجن مسکرا کر کہتا ہے، امیر بوزان نے اپنی پہلی چال چل دی ہے، میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں اس نے وفاداری دکھائی ہے۔ یہ امیر بوزان کا بنایا گیا ایک چھوٹا سا کھیل ہے جس میں الپرسلان اور اس کے ساتھی پھنس چکے ہیں، یعنی کہ امیر بوزان نے ہی معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کروایا ہوگا اور اس کا سارا الزام بیچارے الپرسلان پر ڈلوا دیا۔ دوسری طرف الپرسلان اور ان کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خود جوانوں کو مارا تھا جو کہ سارے کے سارے کرامتی تھے، اس گھر میں نہ تو کوئی بچہ تھا اور نہ ہی عورت، تو پھر ہمارے جانے کے بعد وہ لاشیں کہاں سے آ گئی؟ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، امیر بوزان، یہ سب کچھ امیر بوزان نے کروایا ہے، ہمارے پاس اس کے خلاف فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ اس کا کرامتے سے کوئی لینا دینا ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی کرامتیوں کا سربراہ ہو۔ اب یہ بحث جاری ہوتی ہے، اسی دوران سلطان بھی زندان میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر الپرسلان سلطان کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا غزنی کے علاقے سے کوئی اور خبر آئی ہے؟ سلطان الپرسلان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، شہوار خاتون کی طرف سے جو خط آیا ہے اس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ تم نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا اس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، یہ مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ہے، یہ کرامتیوں کی طرف سے ایک جال ہے، ہم اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ اور پھر الپرسلان سلطان سے کہتے ہیں، میری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سب کچھ امیر بوزان نے کروایا ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کرامتی سے ضرور ہے۔ سلطان بھی الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کے چہرے چلا چلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بے گناہ لوگ ہیں، ہم صرف کرامتی سے لڑنے گئے تھے، نہ کہ بے گناہ لوگوں اور بچوں کو مارنے کے لیے۔ بالآخر سلطان بھی الپرسلان کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم یہ گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھیوں کے چہرے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم نے جوان کرامتیوں کو مارا ہے، لیکن میں بسط کے لوگوں کا کیا کروں؟ وہ تمام لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ کمرے میں سے معصوم بچوں اور خواتین کی لاشیں نکلی ہیں، اور ہم نے الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کو اس کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، میرے پاس باتوں کی کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کی گواہ ہے۔ اتنی بڑی بات سنتے ہی سلطان ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دروازہ کھولو۔ حاجی صاحب حیرانگی سے سلطان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر سلطان حاجی سے کہتے ہیں، الپرسلان کے لیے گھوڑا اور اس کے کھانے پینے کا سامان تیار کرو، یہ اکیلا ہی اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے بسط کے علاقے میں جائے گا، لیکن الپرسلان کو چھپتے ہوئے یہاں سے جانا ہوگا، تمہارے پاس کل رات تک کا وقت ہے، اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے، اور اگر تم ناکام لوٹتے ہو تو تم فوری طور پر زندان میں واپس آ جانا، تمہارے ساتھی میرے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ اگر تم تمام لوگ زندان سے باہر نکلتے ہو تو یہ بات لوگوں میں پھیل جائے گی اور ہمارا خفیہ مشن سب کے سامنے آ جائے گا۔ الپرسلان یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ سلطان کا ہاتھ چومنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
ایک طرف ابراہیم ینال جو کہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ باتور صاحب الپرسلان ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن شہوار خاتون نے خود اپنے بھائی پر بہتان لگایا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے بے گناہ معصوم بچوں اور لوگوں کو قتل کیا ہے، نہ کہ کرامتیوں کو۔ بہادر صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، میں دوگلا پن نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک میں الپرسلان کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو خود انصاف کے راستے پر چلنے والا مجاہد ہے، وہ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ الپرسلان سے مخالفت رکھتی ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو بات سیدھی ہے وہ یہی ہے کہ الپرسلان بے گناہ ہے۔ ابراہیم یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے الپرسلان کا بہت سی جگہوں پر ساتھ دیا ہے، جبکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ ہمارے ریاست کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف الپرسلان اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ الپرسلان کا ساتھ دیں اور مزید کچھ برا کریں، آپ ہماری سرزمین کو چھوڑ کر اپنے سپاہیوں کو یہاں سے واپس لے جائیں۔ باتور صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، تم میرے سامنے کے بچے ہو، لیکن تم مجھے جو حکم دو گے میں تمہارے عہدے کی عزت کروں گا اور تمہارا حکم مانوں گا۔ اور پھر باتور صاحب کے جاتے ایک سپاہی آتا ہے اور ابراہیم ینال کو بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے پاس کچھ ہی دن کا کھانا رہ گیا ہے، ہمیں جلد سے جلد مزید کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ بازنطینی بھی ہمارا راستہ روکتے ہیں اور ہم سے لڑتے رہتے ہیں۔ ابراہیم ینال یہ سن کر کہتے ہیں، فی الحال جتنا کھانا ہے تم ہمارے سپاہیوں تک پہنچا دو، وہ سکون کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور لڑنے کے لیے تیار رہیں گے، باقی کھانے کا میں انتظام کرتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی باتور صاحب کے ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ جانے کی خبر جوجن کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو جوجی نے خبر سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جیسے ہی باتور صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے جائیں گے تو پیچھے ابراہیم اور اس کے سپاہی رہ جائیں گے، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابراہیم ینال اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف چاغری صاحب اربس خان اور سلیمان کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور کہتے ہیں، ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ الپرسلان ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو پھنسایا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں الپرسلان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان پریشان ہو جاتے ہیں اور حاجی صاحب ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ الپرسلان تو زندان میں موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں صرف سلطان اور الپرسلان ہی جانتے ہیں۔ اور پھر سلطان چاغری صاحب سے کہتے ہیں، فی الحال تو میں آپ کو الپرسلان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی چاغری صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ سلطان جب بھی کوئی بات چاغری صاحب سے چھپاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز یا مصلحت ضرور ہوتی ہے، تو چاغری صاحب سلطان کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک طرف الپرسلان بسط کے علاقے کی طرف سچائی معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ امیر بوزان نے وہ جال بچھایا تھا اور میں اس کے جال کو توڑ ڈالوں گا، تو دوسری طرف جیسے ہی میمون کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ امیر بوزان جھوٹا ہے اور وہ میمون کی موت کے بعد اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا، جس طرح اس نے شداد کے گھر والوں کو مار ڈالا تھا، لہٰذا وہ پہرے داروں سے کہتا ہے، تم فوری طور پر شہوار خاتون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں شہوار خاتون کو کچھ اہم معلومات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ محمون یہ ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ امیر بوزان اس کے گھر والوں کو مارے، اس سے پہلے وہ شہوار خاتون کو ساری سچائی بتائے گا۔ دوسری طرف امیر بوزان اور شہوار خاتون میمون کو پھانسی دینے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہی سپاہی شہوار خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میمون آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کچھ معلومات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر بوزان کو میمون پر شک ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے گھر والوں کی وجہ سے اس سے بغاوت تو نہیں کرنے والا، یعنی کہ وہ شہوار خاتون کو امیر بوزان کی حقیقت بتا دے گا کہ کرامتیوں کا اصلی سربراہ امیر بوزان ہے، میں نہیں۔ اور پھر جیسے ہی شہوار خاتون میمون سے بات کرنے کے لیے چلتی ہیں تو امیر بوزان بھی کہتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے بھی آپ اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیں۔ یعنی امیر بوزان کو میمون پر شک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی امیر بوزان اور شہوار خاتون زندان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران امیر بوزان کا ایک ساتھی امیر بوزان سے پہلے ہی زندان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ میمون کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے، تو تم نے شہوار خاتون کو پیغام بھیجا تاکہ تم ہمارے مالک کی اصلیت شہوار خاتون کو بتا سکو۔ یہ سنتے ہی میمون سمجھ جاتا ہے کہ وہ سپاہی میمون کو مارنے کے لیے آیا ہے، اور پھر دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ سپاہی میمون کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی امیر بوزان اور شہوار خاتون زندان میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہی میمون کا گلا دبا رہا ہے۔ شہوار خاتون اس سپاہی سے کہتی ہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے مجھے یہاں پر کوئی ضروری بات بتانے کے لیے بلایا تھا اور تم نے اسے مار ڈالا۔ سپاہی سن کر کہتا ہے، میں نے اسے نہیں مارا، اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جیسے ہی میں اندر گیا تو یہ مر چکا تھا۔ امیر بوزان سپاہی کی طرفداری کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ سپاہی ٹھیک بول رہا ہے، یہ کرامتی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے جان بوجھ کر سپاہی کے ذریعے آپ کو یہاں پر بلایا تاکہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ وہ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے ہی خود کی جان کیسے قربان کرتا ہے۔ یہ تمام کرامتی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی اپنی جان قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ دوسری طرف جوجن کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ میں ابراہیم ینال کی ہر خبر پر نظر رکھتا ہوں، لہٰذا اس کے سپاہیوں کے پاس کھانے کے لیے سامان بہت ہی کم ہے،
اور उसने एक बहुत बड़ा काफिला जिसके पास खाना और अनाज है, वो किले की तरफ लेकर आ रहा है। जोजिन ये सुनकर कहता है, तो उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो चुकी है। वो लोग किले के अंदर ही भूखे और प्यासे मरेंगे। लिहाजा तुम जानते हो कि खाने वाले काफिले के साथ क्या सलूक करना है, यानी काफिले पर हमला किया जाएगा और सारा सामान लूट लिया जाएगा। और याद रखना, हमारे इस मंसूबे के बारे में किसी को भी इल्म ना हो, ना जनरल दोकास को, ना ही बाज़ंतीनी गवर्नर को। बिलाखिर अल्प अरसलान वसत के इलाके में पहुंच जाते हैं और उस घर में दाखिल हो जाते हैं जहां पर खवातीन और बच्चों का कत्लेआम किया गया था। और फिर जैसे ही अल्प अरसलान उस घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि शायद उनके हाथ कोई सबूत लग जाए, तो अचानक उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि एक चरपाई के नीचे छुपा हुआ होता है। वो बच्चा दहशत से कांप रहा होता है और वो अल्प अरसलान से कहता है, मैं बाहर नहीं आऊँगा वरना आप मुझे मार डालेंगे। अल्प अरसलान सुनकर कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। और फिर बच्चा रोकर कहता है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दें। अल्परसलान बच्चे को प्यार मोहब्बत से कहते हैं, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा और खाना भी दूंगा। और फिर जैसे ही अल्परसलान बच्चे को पानी पिलाते हैं तो बच्चा उन्हें बताता है कि मेरी वालदा को कत्ल कर दिया गया था। मैं नदी के इलाके के पास से आया हूँ। मेरी माँ भी बहुत प्यासी थी, लेकिन वो तमाम लोग हमें पकड़ कर यहाँ पर ले आए और हमारे घर वालों का कत्लेआम कर दिया। अल्परसलान सुनकर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा और तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाऊंगा। और यूँ अल्परसलान की परेशानी खत्म हो जाती है कि यह बच्चा मेरी बेगुनाही का सबूत देगा और उन लोगों के बारे में बताएगा जो कत्लेआम वाली जगह पर मौजूद थे। एक तरफ इब्राहिम यनाल के अनाज वाले काफिले पर हमला कर दिया जाता है और बाज़ंतीनी लोग उस काफिले में मौजूद लोगों को मार रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ काराजा खातून अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती और वो अक्सा खातून का पीछा कर रही होती हैं कि अक्सा खातून कबीले से बाहर क्या करने के लिए जा रही हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्परसलान उस बच्चे की मदद से करामतियों के ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो अंदर घुसते ही उन करामतियों को जहन्नुम हासिल करना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अक्सा खातून अल्पा गोद से मुलाकात करने के लिए जाती हैं। उनसे कहती हैं, मैंने जो कुछ किया था बाज़ंतीनी गवर्नर का एतमाद हासिल करने और उस कबीले में दोबारा वापस आने के लिए किया था। अल्पा गोद ये सुनकर कहता है, मैं तुम्हारे इशारे को समझ गया था, लिहाजा मैंने भी अल्परसलान की गर्दन पर खंजर रख दिया और अब मैं बाज़ंतीनी गवर्नर की नज़र में सबसे ज़्यादा बाएतमाद इंसान हूँ। और अब तुम्हें भी गवर्नर का एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए सल्जूकों के खिलाफ कोई अहम मालूमात इकट्ठी करके बाज़ंतीनी गवर्नर तक पहुंचानी होगी ताकि वो फिर से तुम पर भरोसा कर सके। कराजा खातून, जो कि अक्सा खातून का पीछा कर रही होती हैं, वो छुपकर अल्पा गोद और अक्सा खातून को बात करता हुआ देख रही होती हैं और कहती हैं, अच्छा, तो इसका मतलब अक्सा खातून अल्परसलान से इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उस काफिर से प्यार करती हैं। बिलाखिर काराजा खातून इस मौके से फ़ायदा उठाकर भागती हुई आकनी अम्मा के पास आती हैं। आकनी अम्मा, जो कि रोज़मर्रा की तरह अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं, और फिर काराजा खातून हाँफती हुई कहती हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, फौरी तौर पर मेरे पास आओ। तुम अक्सा खातून पर बहुत भरोसा करती हो ना, अब उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। आकनी अम्मा बहुत मना करती हैं, लेकिन काराजा खातून के इसरार करने पर वो उनके साथ चली जाती हैं। एक तरफ इब्राहिम यनाल अपने अनाज वाले काफिले का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और एक घोड़े पर एक सिपाही की लाश आती है जिसकी कमर पर एक खत को चिपकाया गया होता है। और फिर जैसे इब्राहिम वो खत पढ़ता है तो उस खत में लिखा होता है, तुम अनाज हासिल करना चाहते हो ताकि तुम लोग अपनी भूख प्यास मिटाने के बाद हम लोगों से लड़ सको, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम लोग भूख और प्यास की वजह से मर जाओगे या फिर हमारे हेडक्वार्टर को छोड़कर चले जाओगे। और तुम्हें जो ये खत मिला है वो मेरी तरफ से, यानी कि जोजिन की तरफ से मिला है। ये खत पढ़ते ही इब्राहिम या नाल गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो जैसे ही उस किले की दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जोजिन और उसका साथी नेस्तर अपने बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ किले के बाहर खड़ा है कि जैसे ही ये लोग भूख प्यास से मरेंगे या फिर हमारे मुतालबात तस्लीम करने के लिए इस हेडक्वार्टर को छोड़कर अपनी जान बचाएंगे, तो हम फिर से इस जगह को वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर जोजिन अपने साथी से कहता है, भूख बहुत जालिम चीज़ है, वो इंसान से मजबूरी के हालत में कुछ भी करवा सकती है। और फिर इब्राहिम या नाला अपने साथियों से पूछता है कि हमारे पास कितना अनाज बचा है, तो उसका साथी उन्हें बताता है, सिर्फ एक दिन का। और फिर जोजिन अपने साथी से कहता है, इब्राहिम यनाल के पास खाना खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा। वो 1 या 2 दिन में या तो हमसे जंग लड़ेगा या फिर भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मारा जाएगा। और हो सकता है कि वो अपनी मदद के लिए कबूतर के ज़रिए किसी को पैगाम पहुँचाए। तो अपने तीरंदाजों को इस किले के आस-पास बिठा दो ताकि वो जैसे ही किसी कबूतर को पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल करे, तो उस कबूतर को तीर के ज़रिए मारा जा सके और यूँ कोई भी इब्राहिम यनाल की मदद करने के लिए हेडक्वार्टर में ना पहुँच सके। एक तरफ आकनी अम्मा काराजा खातून के कहने पर जंगल में पहुंच जाती हैं तो वो देखती हैं कि अल्पा गोद अक्सा खातून से बातचीत कर रहा है। और काराजा खातून कहती हैं, देखो, ये इस काफिर से बात करने के लिए जंगल में जाती थी, अब तो आपको मालूम हो गया कि यह लड़की अल्परसलान से नहीं बल्कि इस काफिर से मोहब्बत करती है। तो दूसरी तरफ अल्परसलान, जो कि बसत के इलाके में मौजूद होते हैं, वो करामती से लड़ रहे होते हैं
और फिर जैसे ही अल्परसलान उस कमरे में मौजूद सिपाही को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं, जहाँ पर मज़ीद कैदियों को छुपाया गया होता है। और फिर जैसे ही अल्परसलान एक खुफिया तहखाने को खोलते हैं, तो उसमें ख़वातीन को कैद किया गया होता है, जो कि चिल्ला-चिल्ला कर मदद की फ़रियाद कर रही होती हैं। अल्परसलान उन ख़वातीन से कहते हैं, "मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।" और फिर जैसे ही अल्परसलान को किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, तो उस तहखाने के दरवाजे को बंद करने के बाद उसी कमरे में छुप जाते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते अमीर बौज़ान उस कमरे में दाखिल हो जाता है और ख़वातीन की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। और फिर जैसे ही अमीर बौज़ान उस खुफिया दरवाजे के पास जाकर उस तहखाने के दरवाजे को ऊपर करता है, तो वो ख़वातीन की तरफ देखकर मुस्कुराता है, "तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा।" और फिर जैसे ही अमीर बौज़ान उस तहखाने के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसी दौरान अल्परसलान अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहते हैं, "तुम्हारा भांडा फूट गया।" ये आवाज़ सुनते ही अमीर बौज़ान हैरानगी से अल्परसलान की तरफ देखता है कि वो तो ज़ंदान में था, तो ये अचानक बसत के इलाके में क्या करने के लिए आ गया। नाज़रीन, आज की वीडियो का अख्ताताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।